اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج کیم آل محمد۔ آغاز تخلیق امام حسین علیہ السلام۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے ابن مسعود، اللہ نے مجھے، علی کو، فاطمہ کو اور حسن کو اپنے نور مقدس سے خلق فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے ہمارے 5 انوار سے 9 نور اور پیدا کیے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حجت تک ایک ایک کا نام لیا۔ جناب ام ایمن سے مروی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ جناب زہرا علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، اب کچھ عرصہ تک ایسا لباس نہ پہننا جس میں تجھے آسائش محسوس ہو۔ میں تیری پیشانی میں ابو ایما کا نور دیکھ رہا ہوں، اور یہ نور اپنے آخری مقام پر پہنچ گیا ہے۔ جب بی بی کو 2 ماہ پورے ہوئے تو بی بی نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ جب بھی کھانا پیش کرتی میں تو مجھے بی بی فرماتی، اے ام ایمن، آج کل اللہ کی طرف سے مجھے ایسی غذا مل رہی ہے کہ میرا کسی چیز کے کھانے کو دل نہیں کرتا۔ 4 ماہ بی بی نے مصلی عبادت سے اٹھنا چھوڑ دیا، اور جب بی بی تنہا بیٹھی ہوتی تھیں تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ آخر ایک دن میں نے پوچھ لیا، بی بی تنہائی میں آپ کس سے باتیں کرتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا، ام ایمن، اب کہ میرے صدف عصمت میں جو بچہ ہے اس نے خود مجھے بھی حیران کر رکھا ہے، تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ 5ویں ماہ آپ نماز صبح کی تعقیبات پر بیٹھی تھیں۔ میں نے باہر سے آپ کے گریہ کی آواز سنی، دوڑ کر اندر آئی اور پوچھا، بی بی کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ بی بی نے فرمایا، آج اس بچے نے مجھے رلایا ہے، کہتا ہے، ماں میرا سلام ہو، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ میں نے عرض کیا، بی بی آپ روئیں نہیں، نبی اکرم سے جا کر پوچھ لیں۔ بی بی نے فرمایا، نہیں ام ایمن، ابھی کسی کو نہ بتانا، میں تو پریشان ہوئی ہوں، میں بابا اور علی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ جب ظہرین کی نماز سے فارغ ہو کر بی بی تعقیبات کے لیے بیٹھی تو پھر بی بی نے بے ساختہ رونا شروع کیا۔ میرے پوچھنے پر بی بی نے بتایا، اب اس بچے نے صبح سے مختلف سلام کی ہے، اب کہتا ہے، ماں بے لباس بیٹے کا سلام ہو۔ میں نے عرض کیا، بی بی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تو صحیح۔ بی بی نے فرمایا، ام ایمن، کل بھی اگر اسی طرح ہوا تو میں بتاؤں گی۔ جب مغربین کی نماز سے فارغ ہو کر تعقیبات کے لیے بیٹھیں تو بے ساختہ رو کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور فرمایا، ام ایمن، اب مجھ سے زیادہ صبر نہیں ہو سکتا، آ میرے ساتھ بابا کے پاس جاتی ہوں، انہیں بتاتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، بی بی اب کیا ہوا؟ بی بی نے فرمایا، ام ایمن، میری پریشانی میں اضافہ نہ کر، جب بابا کو بتاؤں گی تو بھی سن لینا کہ اب کی بار بچے نے کیا کہا ہے۔ جب ہم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے فارغ ہو کر گھر مسند نبوت پر تشریف فرما تھے۔ حجرہ ام المومنین ام سلمہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول اٹھ کر استقبال کیا، مسند نبوت پر اپنے ساتھ بٹھا دیا اور چہرہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر فرمایا، بیٹی لگتا ہے آج روتی رہی ہو۔ بی بی نے عرض کیا، بابا جان روتی رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی خیریت تو ہے، کس بات پر رونا آ گیا؟ بی بی نے فرمایا، صبح سے عشاء تک کا تمام واقعہ سنایا اور عرض کیا، بابا تعقیبات مغرب کے وقت میرے بچے نے مجھے یوں سلام کیا، ماں گھوڑوں کے سموں سے پامال بیٹے کا سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبیدہ ہو گئے، جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا، زہرا بس 1 ماہ تک یوں ہی سلام کرتا رہے گا، کوشش کرنا کہ تیری زندگی میں یہ بچہ کبھی پیاسا نہ رہے، اس سے زیادہ میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا۔ 6 ماہ بی بی کی پیشانی میں روشنی اتنی بڑھی کہ ہمیں تاریک رات میں کبھی چراغ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔
جب چھٹا ماہ مکمل ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج رات کسی وقت تیرے گھر میں جنت کی وہ حور آئے گی جس کا نام لابد ہے، اور جو مسکراتی ہے تو پوری جنت مسکرانے لگتی ہے۔ اللہ نے اسے 70,000 محلات دیے ہیں، ہر محل میں 70,000 کنیزیں ہیں۔ اللہ نے اسے یہ عظمت اور حسن و جمال صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ تیرے کل صبح کے مولود کی دایا ہوگی۔ ہاں بیٹی، سنا ہے کہ کفار حملہ کر رہے ہیں، اگر میں کسی وجہ سے مصروف ہو جاؤں تو میرے آنے تک بچے کو نہ غسل دینا اور نہ دودھ۔ اس رات جناب ام سلمہ ام المومنین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھیں۔ جب 2 شعبان کی رات ڈھلی، دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھیں، تجدید وضو کر کے مصلی عبادت پر آئیں، نماز شب پڑھی اور مصروف تسبیح و تقدیس ہوئیں۔ جناب ام المومنین ام سلمہ اور جناب صفیہ بھی اٹھ گئی تھیں، وہ بھی مصروف عبادت تھیں کہ یکا یک تمام مکان منور ہو گیا اور حجرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان عورت داخل ہوئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو چونکہ علم تھا اس لیے بی بی تو پریشان نہ ہوئی، البتہ جناب ام سلمہ اور جناب صفیہ ذرا گھبرا گئیں۔ آنے والی مستور نے آتے ہی سلام کیا، پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں لعبد ہوں، میں جنت کی حور ہوں، اللہ کے حکم سے آپ کے تامن کو آئی ہوں۔ میں نے یہی دیکھا کہ ہمارے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مابین ایک حجاب سا حائل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد حجاب ہٹا تو ہم نے دیکھا شہزادہ کونین سبز لباس میں ملبوس، 2 زانو تھا، انگشت شہادت سوئے آسمان بلند کر رکھی تھی اور کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان جدی محمد رسول اللہ و اشہد ان ابی و آخی اولیاء اللہ و اشہد ان امی سیدات النساء اہل الجنات۔ لعبد نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور خوشبو جنت لگائی، پیشانی کا بوسہ لیا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو مبارکباد دی۔ تیسرے دن نبی کونین حضرت محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ام ایمن میرا بیٹا میرے پاس لے آ۔ میرے بولنے سے پہلے جناب صفیہ نے کہا آپ کے حکم کے مطابق ابھی تک ہم نے بچے کو غسل نہیں دیا، تھوڑا انتظار فرما لیں تاکہ ہم غسل دے دیں۔ آپ نے فرمایا پھوپھی جان کیا آپ میرے بچے کو غسل دیں گی؟ یہاں لائیے، اللہ نے میرے بچے کو پاک و پاکیزہ بھیجا ہے۔ جناب صفیہ نے ہاتھوں پر اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں۔ آپ نے ہاتھوں پر لیا، پیشانی پر بوسہ دیا، گلا چوما اور زبان نبوت دہن حسین میں دے دی۔ جب حسین علیہ السلام سیر ہو گیا تو مجھے واپس کیا اور جب جانے لگے تو فرمایا بیٹی زہرا بچے کو دودھ نہ پلانا، اسے میں ہی پالوں گا۔ پھر آپ روزانہ تشریف لاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو زبان رسالت چساتے تھے، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ ولادت کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا یا علی بچے کا نام کون رکھے گا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا زہرا جس نے حسن کا نام رکھا تھا وہی اس بچے کا نام بھی رکھے گا۔ میں اپنے آقا سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بی بی نے عرض کیا بابا جان حسن کا نام بھی آپ نے رکھا تھا، اب اس بچے کا نام بھی آپ ہی تجویز فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی نہ حسن علیہ السلام کا نام میں نے رکھا تھا اور نہ اس مولود کا نام میں رکھوں گا، حسن کا نام بھی اللہ ہی نے رکھا تھا اور اس بچے کا نام بھی وہی رکھے گا۔ میں اللہ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ میں انتظار کر رہا ہوں، جیسے جبرائیل نے آ کر بتایا تجھے بتا دوں گا۔ آپ اسی انتظار میں تھے کہ جبرائیل نے آ کر اللہ کی طرف درود و سلام کے بعد عرض کیا کہ ارشاد قدرت کے مطابق علی سے آپ کو وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا جس طرح بڑے بیٹے کا نام فرزند ہارون کے نام پر ہے اسی طرح چھوٹے بچے کا نام بھی ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر یعنی حسین رکھو۔
امام حسین علیہ السلام کی کنیت صرف ابو عبداللہ ہے۔ القاب رشید، طیب، وفی، سید، ذکی، مبارک، تابع، سبت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔